السلام علیکم موزز خواتین و ساتھ علی ممتاز آپ کے ساتھ ایک اور ویلاگ لے کر. اس ویلاگ میں آپ کے سامنے سب سے پہلے جو اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشنز ہیں یا جو خدمت مراکز کھولے گئے ہیں پنجاب پولیس کی طرف سے ان کی کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا. اور پھر اس کے بعد آزاد کشمیر میں کیا چل رہا ہے اس پر بات ہوگی اور بھارت ہمارے بارے میں کیا سوچتا ہے, نریندر مودی بھارتی وزیر اعظم ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں, میں آپ کے سامنے وہ بھی رکھوں گا. سب سے پہلے اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشنز, یہ وہ پروجیکٹ ہے کہ جس کا ڈاکٹر عثمان انور آئی جی پنجاب نے بڑا ذکر کیا, بڑا انہوں نے ویڈیوز بنائیں, خود بھی ویڈیوز بنائیں, مختلف تھانوں میں گئے, مختلف شہروں کے تھانوں میں گئے اور وہاں جا کر بتایا کہ دیکھیے کتنا عالی شان یہ ایک سیٹ اپ ہے, یہاں پر تھانہ لگ ہی نہیں رہا ہے, لگ رہا ہے کہ جس طرح کسی 5 اسٹار ہوٹل کی لابی ہے, بہترین صوفے, بہترین کرسیاں, فانوس لگا دیا گیا ہے. اور جہاں جہاں خود نہیں جا سکے وہاں پر جو متعلقہ پولیس افسران تھے, سینئر پولیس افسران, ان سے کہا گیا کہ جی آپ ویڈیوز بنا کے سوشل میڈیا پر اس کو اپلوڈ کریں. اور وہ وہاں پر واک اینڈ ٹاک کر رہے تھے, چلتے ہوئے بات کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں اس خوبصورت جگہ کے بارے میں جو کہ اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشنز ہے. یہ وہی اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشنز ہیں جن کا ذکر ابھی یہ بھاول نگر کے واقعے کے بعد عثمان انور صاحب نے جو 6 منٹ کچھ سیکنڈ کا بیان نشر کیا تھا اس میں انہوں نے اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشنز کا بتایا تھا. میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی اور ایسے لوگ کہ جن کا تعلق خود نون لیگ سے ہے. اب نون لیگ والے بھی ضروری تو نہیں ہے کہ سبھی جھوٹ بولتے ہوں, اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, ہر جگہ پر اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اور ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کم اچھے ہوتے ہیں یا نہیں اچھے ہوتے. تو ان سے میں نے پوچھا, میں نے کہا جی آپ کا ایکسپیرینس کیسا ہے, تو انہوں نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا. انہوں نے بتایا کہ جی جو یہ اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشنز یا خدمت مرکز کھلے ہوئے ہیں ان کے لیے جب کوئی آئی جی صاحب سے جاتا تھا ہم میں سے ملاقات کرنے کے لیے یا کسی اور سینئر پولیس افسر کے پاس جاتا تھا تو وہ پیسے مانگ لیتے تھے, فنڈز مانگ لیتے تھے, کہتے تھے کہ جی کچھ پیسے دے دیں, یہ دیکھیں اچھا کام ہے, نیک کام ہے, لوگوں کی فلاح کے لیے ہے اور آپ کے بھی کام آئے گا, آپ کے حلقے کے لوگ خوش ہوں گے آپ کے وہاں پر اگر اس طرح کا سیٹ اپ ہوگا. تو کسی سے 4 لاکھ کی ڈونیشن لے لی, کسی سے 5 لاکھ کی ڈونیشن لے لی, کسی نے اپنی جگہ دے دی خدمت مرکز کے لیے, کسی نے اپنی زمین دے دی خدمت مرکز کے لیے یا پولیس اسٹیشن کے لیے. تو ایک ایسا ہی خدمت مرکز وہاں پر یہ نون لیگ والے صاحب جنہوں نے خود ڈونیشن بھی دی ہوئی تھی وہ وہاں پر ایک دن چلے گئے. اب جب وہ وہاں پر گئے تو انہوں نے جو دیکھا وہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اتنا ایسا چل رہا ہے خدمت مرکز میں, یہ ہو رہا ہے خدمت مرکز میں. اور جو ہو رہا ہے وہ آپ یہ بالکل نہ سوچیے گا, آپ کو لگ رہا ہوگا کہ شاید میں یہ بتانے لگا ہوں کہ جی وہاں پر لوگوں کی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں, لوگ لڑ رہے ہیں, لوگوں سے رشوت لی جا رہی ہے, لوگوں کو ٹوکن دے دیا جاتا ہے, پھر باری نہیں آتی, اور وہاں پر جا کر لوگوں کو ایک کلک پہ جو کہا جاتا تھا کہ کام ہو جائے گا وہ ایک کلک پہ نہیں ہو رہا بلکہ بڑا بڑا وقت لوگوں کا وہاں پہ لگ رہا ہے, اے سی نہیں چل رہے ہیں, لائٹیں بجھی ہوئی ہیں, گندگی ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو میں آپ کو بتانے والا ہوں, وہ اس سے بھی ہٹ کے ہے, بہت ہی اوپر کا کام ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ معلوم ہے کہ ہمارے ملک کی ایک مشہور اداکارہ رہی ہیں اسٹیج کی, ان کی پرفارمنسز دیکھنے کے لیے بہت سے لوگ خاص طور پہ اسٹیج تھیٹر دیکھنے کے لیے جاتے تھے اور ٹکٹ کٹا کے کوشش ہوتی تھی. جو پیسے والا ہے وہ کہتا تھا کہ یار پہلی جو رو ہے, جو پہلی صف ہے اس میں سیٹ مل جائے, اور ہر عمر کے لوگ جاتے رہے ہیں, کم عمر کے بھی زیادہ عمر کے لوگ بھی جاتے رہے ہیں محظوظ ہونے کے لیے, اور ان کا بڑا نام رہا ہے اسٹیج پر, تھیٹر پہ. اب تو خیر وہ اس طرح سے اسٹیج پر تھیٹر پہ کام نہیں کر رہی ہیں لیکن انہوں نے فلموں میں بھی کام کیا. تو جب یہ صاحب اس خدمت مرکز میں داخل ہوئے تو ان کے داخل ہونے پر انہوں نے دیکھا کہ 2 پولیس اہلکار بڑے مزے سے ریلیکس کر رہے ہیں, اے سی چل رہا ہے اور سامنے ٹی وی لگا ہوا ہے, اور سامنے لگے ہوئے ٹی وی پر وہ کیا دیکھ رہے ہیں, وہ سامنے لگے ہوئے ٹی وی پر اداکارہ نرگس کا ایک پرفارمنس دیکھ رہے ہیں. اور ان کی جو فلموں میں اور تھیٹر پہ جو پرفارمنسز رہی ہیں اس کی سیڈیز بنتی رہی ہیں, اور اسی طرح کیبل پہ مختلف چینلز ہیں, وہ لوگوں کے لیے انٹرٹینمنٹ کے جو چینلز ہیں ان میں اس طرح کے بھی ایک چینل ایک چلا دیتے ہیں جہاں پہ تھیٹر کا وہ چل رہا ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی اسٹیج شو چل رہا ہوتا ہے, یا اسٹیج شو پہ جو مشہور و معروف اداکارائیں رہی ہیں یا موجودہ چل رہی ہیں ان کی کوئی نہ کوئی پرفارمنس, تو وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے محظوظ ہو رہے ہیں خدمت مرکز پہ, وہ دونوں پولیس اہلکار, اور مزے سے وہ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر, اور گم اس میں ان کے پاس کون آ کر کھڑا ہے کون نہیں کھڑا ہے ان کو کوئی پتہ نہیں ہے, وہ اپنی ہی دنیا میں ہیں, اس وقت ایک کسی اور ہی وہ فیلڈ میں تھے. تو یہ ہمارے خدمت مراکز کے حالات ہیں.
دوسری طرف میں یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کئی مرتبہ کہ جی دیکھیں پولیس کا جو برتاؤ ہے نا اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. یہ مفت بری چھوڑنی ہوگی, یہ مانگے تانگے کا کام جو ہے چھوڑنا ہوگا. لوگوں سے پیسے لے کر ایف آئی آر درج کرنا, لوگوں سے پیسے لے کر ایف آئی آر ختم کر دینا صحیح یا غلط؟ مطلب اگر کوئی کسی کے ساتھ ظلم ہوا ہے, زیادتی ہوئی ہے, تو ہونا تو یہی چاہیے کہ آٹومیٹکلی ایف آئی آر درج ہو ان کی طرف سے, جو وہ رپورٹ وہاں پر کرتے ہیں اس کے مطابق ہونا چاہیے. لیکن اس کے لیے بھی یہ ہے کہ جب تک آپ کوئی پیسہ نہ لگائیں کام نہیں چلے گا. پھر اگر ہو سکتا ہے کہ آپ کے خلاف کسی نے غلط ایف آئی آر درج کروائی ہے تو بھی اگر آپ کو ریلیف چاہیے تو اس کے لیے بھی پیسہ دینا ہوگا. ایف آئی آر ختم کرانے کے لیے بھی یہی سلسلہ ہے کہ پیسہ آپ کو لگانا پڑے گا, صحیح یا غلط جو بھی ہے. اور اس کا ذکر یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جو ابھی رپورٹ آئی ہیومن رائٹس کی 2023 کی, اس میں بھی اس کا ذکر ہے کہ ہمارے پولیس اسٹیشنز میں کس طریقے سے رشوت لے کر, یہ جو بھی میں نے مثال کوٹ کی ہے یہ وہیں سے کی ہے جو 100 صفحات کی رپورٹ ہے یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی, کہ آپ کو وہاں پر جا کر اپنا کام کیسے نکلوانا پڑتا ہے. اور پھر یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ میں اگلی بات بھی لکھی ہوئی ہے پولیس کو لے کر, وہ یہی ہے کہ جی جب یہ چادر و چار دیواری کا تقدس پامال ہوتا, وہ ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ 2 سالوں میں, اور گھروں میں جا کے جو توڑ پھوڑ کی جاتی ہے, جو خواتین کے ساتھ بدتمیزی کی جاتی ہے اور بغیر وارنٹ کے گھس جاتے ہیں وہاں پر, لوگوں کی چیزوں کا نقصان کرتے ہیں, اٹھا کر بھی لے جاتے ہیں چیزیں, اور پھر اس کے بعد کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے, کیونکہ وہ تو یہی ہے نا, بس آرڈر فالو کیا, بھیج دیا, جاؤ جا کے وہاں پہ سبق سکھا کر آؤ, جاؤ جا کے وہاں پہ بندہ اٹھا کے لاؤ, اور توڑ پھوڑ کر کے ڈرانا دھمکانا ہے, جو مرضی کرنا ہے کرو, وہ ان کو بالکل کھلی چھوٹ ہوتی ہے. تو اس کا ذکر بھی یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ میں آیا کہ پولیس مختلف, اور یہ ہمارے لیے بڑی بدنامی کی بات ہے کہ اس میں بھی اس کا ذکر آیا کہ پولیس مختلف جگہوں پہ جا کے جہاں پر چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرتی رہی ہے, وہاں سے سامان بھی اٹھا کے لے جاتی تھی چوری کر کے. مطلب جن کو تو چوروں کو پکڑنا چاہیے وہ خود یہ کام کرتے رہے ہیں, اور یہ سب اس میں بڑا کلیئرلی اوپنلی لکھا ہوا ہے. اب اسی طرح کا ایک واقعہ ابھی لاہور میں بھی ہوا. جب آپ کو یاد ہے 25 مئی سن 2022 کو پی ٹی آئی کا احتجاج تھا, کال دی گئی تھی, تو عمران خان صاحب نے پشاور سے اسلام آباد آنا تھا, اور پھر پورے ملک میں کہا گیا تھا کہ جی آپ احتجاج کریں گے اور یہ لانگ مارچ ہوگا اسلام آباد کی طرف. تو تب 25 مئی سے 1-2 روز پہلے لاہور میں بھی مختلف گھروں میں ریڈز ہوا, اور ان ریڈز میں چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہوا, اور ایک ایسا ہی گھر تھا جہاں بھی پولیس گھسی تو وہاں پر اس گھر کے جو مکین تھے ان کے پاس اسلحہ موجود تھا, لائسنسڈ اسلحہ تھا ان کے پاس. انہوں نے فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں ایک پولیس اہلکار مارا گیا. اب یہاں پر بھی یہی سین ہے کہ لاہور میں ایک واقعہ ہوا ہے کہ جس میں پاک پتن سے پولیس آئی ہے, اور کسی کا لین دین کا کوئی معاملہ تھا, تاجر تھے 2 بھائی, ان سے کوئی لین دین کا معاملہ تھا. پولیس وہاں پر آئی, وردی میں نہیں تھی پولیس, بغیر وردی کے تھی, اور جب وہ گھر میں گھسے چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہوا. اور وہاں پر بھی ہو سکتا ہے کہ جو دوسری پارٹی نے جو لین دین کا معاملہ تھا انہوں نے ان کو پیسے ٹکائے ہوں کہ جاؤ جا کر اس بندے کو اٹھا کے لے آؤ, پکڑ کے لے آؤ. تو وہ وہاں سے یہاں پہنچے, جو متعلقہ تھانہ تھا اس کو اطلاع دینی ہوتی ہے, وہ اطلاع بھی نہیں دی گئی, وردی میں بھی نہیں تھے, اندر گھسے تو جو گھر کی خواتین تھیں انہوں نے شور مچایا کہ چور آ گئے, جس پر جو گھر کے مرد تھے ان کے پاس اسلحہ تھا, انہوں نے فائرنگ کی, ایک پولیس اہلکار مارا گیا. اور پھر اس کے بعد وہی پولیس گئی, جا کر مزید نفری لے کر آئی, اور پھر آ کر دوبارہ ان کی طرف سے کارروائی ہوئی, فائرنگ کی, جس کے نتیجے میں وہ جو بھائی تھا ایک تاجر تھا وہ, اس کی ہلاکت ہوئی. تو جب یہ سب ہوتا رہے گا تو پھر پولیس پہ کانفیڈنس کیسے بحال ہوگا؟ ابھی بھی میں مختلف جگہوں پر دیکھتا ہوں پولیس والے, جیسے کہ میں نے کہا نا, مفت بری سے باز نہیں آتے, مطلب حلال کی کر کے کھانی چاہیے نا. تو بے شمار ایسے نظر آتے ہیں جو باز ابھی بھی نہیں آتے, باوجود اس کے کہ اگر کہیں پہ کوئی سینئر کوئی سخت افسر بھی لگا ہو تو ان کو یہ کوئی ڈر نہیں ہوتا, خوف ہوتا, ان کو کہتے کوئی کون بتائے گا یار. مطلب کہیں جائیں گے, کسی دکان پہ چلے جائیں گے, کسی کھوکھے پہ چلے جائیں گے, کسی ریسٹورینٹ پہ چلے جائیں گے, وہاں جا کے مفت کی روٹی کھائیں گے, چائے پئیں گے. ابھی پچھلے دن میں نے دیکھا 2 پولیس اہلکار ایک جگہ پر آئے, اور میں بڑا کلوزلی آبزرو کر رہا تھا, یہ بھی 2-3 روز پہلے کی بات ہے, اور آ کر انہوں نے لڑکے کو بلایا, اور لڑکے کو بلا کر کہا کہ جی جس طرح ہو نا کہ جی مجھے آج بڑی بھوک لگی ہے کہ میں سینڈوچ کھاؤں گا, میں آج چرگا کھاؤں گا, میں آج کوئی پیزا کھاؤں گا, میں آج چائے پیوں گا. وہ کہہ رہے تھے کہ جی چائے پلا دو اور ساتھ میں کچھ کھانے کو دے دو. کیوں, کس لیے دیں؟ کیا آپ کے پاس جیب میں پیسے نہیں ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو پھر آپ گھر کی روٹی کھائیں, آپ گھر سے جا کے کھانا کھائیں. آپ کو کون اجازت دیتا ہے کہ آپ یہ سب کریں, اور یہ سب کر کے ہی آپ اپنا نظام چلائیں؟ دوسری طرف جی جو کشمیر میں ہوا اس پر کشمیر ایکشن کمیٹی کا اور لوگوں کا مطالبہ تھا. تقریباً لگ بھگ 40,000 کے قریب لوگ تھے جو سڑکوں پر تھے, احتجاج کر رہے تھے, اپنا حق مانگ رہے تھے. اور وہ کہہ رہے تھے کہ جی روٹی سستی کی جائے, بجلی سستی کی جائے, اپنا حق مانگ رہے تھے. اور ان کو روکنے کے لیے وہی ہتھ کنڈا استعمال کیا گیا جو پچھلے 2 سال میں ہم دیکھ رہے ہیں. مطلب ڈنڈا اور گولی چلتی ہے, آنسو گیس کی شیلنگ ہوتی ہے, وہاں پر بھی ڈنڈا گولی چلی, آنسو گیس کی شیلنگ ہوئی, کچھ پولیس اہلکار مارے گئے, کچھ وہاں پر جو مظاہرین تھے وہ مارے گئے. اور ایسے مناظر تھے جو دیکھ کر بڑا دکھ ہو رہا تھا. اور یہ سب اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ لوگوں کی ایک صبر ہے, ایک برداشت ہے,
وہ اب اس کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. اور مطالبہ کیا ہے؟ مطالبہ یہ ہے کہ جو وہاں پر مشیروں کی ایک پوری فوج بھرتی کی گئی ہے، لاتعداد وہاں پہ مشیر ہیں، اور ان کو جو مراد دی جا رہی ہیں ان کو ختم کیا جائے، عوام کو ریلیف دیا جائے. عوام کا یہ حق ہے کہ بھائی آپ کے پاس جیب میں پیسہ نہیں ہے، خزانے آپ کے خالی ہیں، اور آپ کی جو آپ کا جو عیش ہے، جو آپ کی عیاشیاں ہیں، وہی نہیں ختم ہونے کا نام لے رہی ہیں. اور ان کو روکنے کے لیے بجائے اس کے کہ ان سے بات کی جاتی، جو کہ اب جا کر ایونچولی ان سے بات ہوئی ہے، یہ بات پہلے کر لی جاتی تاکہ یہ سب نقصان نہ ہوتا، یہ مار دھاڑ نہ ہوتی، لوگوں کے گھروں میں آنسو گیس کے شیل گرے ہیں، بچوں کو جا کر آنسو گیس کے شیل لگے ہیں. تو اس سب سے بہتر تھا کہ اس مسئلے کو پہلے حل کر لیا جاتا. آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی میں حکومت کو گرایا گیا، تبدیل کیا گیا، جس طرح باقی جگہوں پر ہوا، اور اسی طریقے سے ہوا کہ وہ زور زبردستی سے ڈرا دھمکا کے لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کی گئیں. اور جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی، مینڈیٹ کے مطابق لوگوں کا ووٹ ان کو دیا گیا تھا، وہ لوگوں کے منتخب کیے ہوئے نمائندے تھے، ان کو چھٹی کر دی گئی، ان کو گھر بھیج دیا گیا، اور پھر اپنی حکومت لا کر پیپلز پارٹی اور یہ پی ڈی ایم نے کیا. تو جب اس طرح کی وہاں پر حکومت ہوگی اور اس طرح کا نظام چلایا جائے گا اور یہ حالات ہوں گے، تو پھر اس کا ریفلیکشن سڑکوں پہ ملے گا. ان کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ انتشاری ہیں، کیونکہ انتشاری کسی کو کہہ دینا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. ہم تو بدقسمتی سے کیا کریں کہ ہمارے ہاں اگر ایک پارٹی کے کو نیچا دکھانے کے لیے یہ تک کہنا شروع کر دیا گیا ہے کہ جی ان کے تو 93% ان کو سپورٹ ہی نہیں تھی، پھر یہ کہ باقی تمام جماعتوں کے ووٹ ملا کے جی ان کے تمام جماعتوں کے ووٹ جو دوسری پارٹی کلیم کرتی ہے کہ ہمیں اکثریت ہے یا ہمیں لوگ فالو کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، مقبول ترین جماعت ہیں، وہ مقبول ترین جماعت نہیں، صرف اس لیے کہ ان کی مقبولیت کو تسلیم نہیں کرنا ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ ان کی مقبولیت کو ہم نے ایکسیپٹ نہیں کرنا. تو آزاد کشمیر میں بھی بھلے فارم 47 کے تحت حکومت دوسری آ جائے گی، جو کہ ہو سکتا ہے کہ یہی کیا جائے گا، وہاں پہ فارم 47 چلایا جائے گا ایک دفعہ پھر، یا اس سے پہلے جو ابھی یہ بائی الیکشنز میں کیا گیا کہ جی فارم 47 کی نوبت ہی نہیں آنے دی، اس سے پہلے ہی گیم ڈال دی گئی. جیسے کہ یہاں پر ایک احمد چٹھا صاحب کے بھائی فیاض چٹھا صاحب PP 36 سے کنٹیسٹ کر رہے تھے ابھی بائی الیکشنز میں، ان کو ہرا دیا گیا اور بتایا گیا کہ جی ایک گاؤں ہے جو کہ میں اس کی بات خود اس لیے بھی بتا سکتا ہوں کہ میرا ننیال ہے، وہ بتایا گیا کہ جی وہاں پر آپ کے 8 فروری کو 1100 ووٹ پڑے. کتنے؟ 1100 ووٹ. اب بائی الیکشن ہے، بائی الیکشن میں ووٹ کم پڑتا ہے، جب ووٹ کم پڑا تو ووٹ کم پڑ کے تقریباً کوئی 600-700 ووٹ پڑا، لیکن جب ووٹ نکلا تو 1600 نکلا. یہ بائی الیکشن میں. پھر ایک گاؤں ہے، اس کا پولنگ سٹیشن 30 کلومیٹر دور جا کے بنا دیا گیا، اور وہ جس جگہ پہ بنایا گیا اس کا پولنگ سٹیشن اس طرف 30 کلومیٹر بنا دیا گیا ہے. اور جب ڈبے سے ووٹ نکلے تو دیکھا کہ جی وہاں پر بھرمار ہے PMLN کے ووٹوں کی. تو یہ پہلے سے مینیج ہو چکا تھا. اس طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہ وہاں پر عوام کی نمائندہ حکومت کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہ معاملہ آزاد کشمیر کا ہے، یہ معاملہ لوگوں کے حق کا ہے. ارنب گوسوامی جو بھارتی اینکر ہیں، ٹیلی ویژن اینکر ہیں، انہوں نے نریندر مودی صاحب کا انٹرویو کیا ہے، اور نریندر مودی کے انٹرویو میں انہوں نے پوچھا کہ جی 2014 میں 9 مئی کو یہ کہا تھا کہ جی بارود، بم، گولی، یہ اس سے ہٹ کے پاکستان سے بات کی جا سکتی ہے اور معاملات کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے، تو کیا اس پہ کوئی پیش رفت ہوئی کہ آپ کا کوئی ارادہ ہے؟ تو انہوں نے کہا جی پاکستان کے بارے میں بات کر کے اپنے آپ کو اپنی سر کپائی نہیں کرنی چاہیے، یہ ہمارے بارے میں کہا جا رہا ہے. اور نریندر مودی کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا جی ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اور جو ملک ترقی کرتے ہیں وہ اسی طرح ہی کرتے ہیں، وہ اپنے ملک کا سوچتے ہیں، اپنے ملک کی ترقی کا سوچتے ہیں. ہمارے ہاں تو آپس کے جھگڑے ختم ہی نہیں ہو رہے ہیں. ابھی محمد بن سلمان نے، سعودی ولی عہد نے پاکستان آنا تھا، لیکن وہ ان کا آنے کا جو ٹرپ ہے وہ ملتوی ہو گیا. کس وجہ سے؟ کہ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ پولیٹیکلی معاملات اسٹیبل ہی نہیں ہیں، انسٹیبلٹی ہے، عدم اعتماد ہے، اور جو لوگوں کی منتخب حکومت ہے وہ ہے نہیں، جو منتخب جو طاقت کے ایوانوں میں بیٹھے ہیں وہ منتخب نہیں ہوئے ہیں. تو ہمیں اس سب میں سے نکلنا ہوگا. اور یہ نریندر مودی نے اس انٹرویو میں یہ کہا کہ جی پاکستان بس اپنی 2 وقت کی روٹی کا انتظام کر لے، یعنی کہ ہمارے لیے یہ ایک طرح سے انہوں نے ہمیں ٹونٹ کیا ہے، طنز کیا ہے کہ جی ہم نے آپ سے کیا لڑنا ہے یا آپ سے ہم نے کیا بات کرنی ہے، آپ ہمارے لیے کچھ سٹینڈ ہی نہیں کرتے، آپ ہمارے لیے خطرہ بھی اب نہیں رہے ہیں، کیونکہ آپ کے اپنے اندرونی معاملات اور مسائل اتنے ہیں کہ ہمیں آپ کے بارے میں، آپ سے بات کرنا، آپ سے لڑنا جھگڑنا، اس کے بارے میں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ کے اپنے مسائل اور ہیں، ہم آگے بڑھ رہے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ متحدہ عرب امارات اور بھارت کے مابین ایک انڈر گراؤنڈ، یعنی کہ سمندر کے کنارے، سمندر کے زیر زمین، سمندر کے نیچے ایک کئی ہزار کلومیٹر لمبی ٹرین چلانے کا منصوبہ ہے، اور اس کے اوپر عمل درآمد شروع بھی ہو چکا ہے. اور یہ دبئی سے لے کر انڈیا تک یہ سمندر کے نیچے یہ ٹرین چلے گی. تو انڈیا ترقی کر رہا ہے اور ہم یہاں پر IMF کی طرف
دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں کہ جی ہمیں IMF سے امداد مل جائے. یہ ہمارے حالات ہیں. بدقسمتی ہے, دعا کرتے ہیں کہ ہمارے حالات بہتر ہو جائیں, ہماری معیشت بہتر ہو جائے, کیونکہ بھارت کو بھی نظر آ رہا ہے کہ جی وہ اپنی معیشت میں ہی خود ہی ڈوبتے اور دھنستے چلے جا رہے ہیں. ہمیں پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کیا ضرورت ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.